ہمارا دین اسلام، اس نے ہمیں اسلامی معاشرت عطا فرمائی ہے، اور اسلامی معاشرت کا معنی پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی معاشرت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جس نوعیت سے بھی ہم سے متعلق ہیں یا ہم ان سے متعلق ہیں، ہم ان سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ اور برتاؤ رکھنا ہے، اس بارے میں جو احکامات ہمارے دین نے عطا فرمائے ہیں وہ معاشرتی احکامات ہیں، وہ معاشرتی باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور معاشرتی حقوق سے جو افراد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سر فہرست ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور پھر ہمارے پڑوسی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے محلے دار ہیں، اہل محلہ ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ جس کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں تو وہ مسافر بھی ہمارے حقوق اور ہمارے احسان اور مروت اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ ایسے ہی معاشرے کے نادار افراد، غربا، وہ خواتین جو بیوہ ہیں، وہ بچے جو یتیم ہیں، جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے، اسلام نے ان کے بارے میں احکامات عطا فرمائے ہیں، اور ان کے ساتھ رواداری، احسان، مروت کی جو ذمہ داری ہم پر رکھی ہیں وہ اسلامی معاشرت کا ایک حصہ ہے۔ آج کے درس میں ہم چند ایک انہی افراد کی جن کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں اور حقوق متعلق ہیں وہ چند ایک ذکر کریں گے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، وہ صاحب ایمان کامل نہیں ہے جو ان معاشرتی حقوق میں سے ایک حق ادا کر رہا ہو یا گنے چنے حقوق ادا کر رہا ہو اور باقی کو فراموش کر دے، تو وہ کامل صاحب ایمان نہیں ہے۔ کامل صاحب ایمان یہ ہے جو مساوی طور پر تمام احکامات پر عمل کرے کہ جن کا تعلق معاشرے میں رہنے والے افراد کے ساتھ ہے، ان حقوق کو مکمل ادا کرے اور سب کے ساتھ مساوی معاملہ ہو اس کی ادائیگی کا۔ مثال کے طور پر ایک شخص رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کی رواداری اچھی ہے، احسان ہے، مروت ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے، تو اس نے اسلام کے احکامات پر کامل طور پر عمل نہیں کیا۔ یہ اس کے برعکس لے لیں کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی میں، خدمت میں، احسان، مروت میں اچھا ہے، ماں باپ کا فرما بردار اور مطیع ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں مداہنت اور سستی سے کام لیتا ہے۔ یا پھر آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ پڑوسی اس سے تنگ ہیں، پڑوسی اس سے پریشان ہیں، پڑوسی اس کی اذیت رسانیوں کی وجہ سے دل گرفتہ ہیں۔ یا پھر اس کے برعکس کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے مگر اپنے دوستوں اور احباء کے ساتھ وہ احسان فراموشی میں مبتلا ہے۔ کامل صاحب ایمان وہ ہے جو ساری چیزوں کو برابر لے کر چلتا ہو
اس ساری چیزوں کا مساوی طور پر خیال رکھتا ہو، نہ یہ کہ بعض حقوق میں بہت ادائیگی میں بہت اچھا ہے اور بعض میں سست و کاہل۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دین کے بارے میں معلومات جزوی لے رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں سیکھ رہے ہوتے، تو جزوی تعلیم، جزوی معلومات اور جزوی تربیت وہ انسان کو جزوی بنا دیتی ہے، جزوی چیزوں کو حاصل کرنا وہ انسان کو جزوی بنا دیتا ہے، اور جو کامل طور پر ساری چیزوں کو، دین کے سارے ابواب کو اور دین کی ساری جہتوں کو، دین کے تمام زاویوں کو سیکھ رہا ہو، تو پھر وہ اس کا کردار جزوی نہیں ہوتا، اس کا کردار کامل ہوتا ہے، اس کا کردار مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان جو براہ راست حضور سید عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتگان ہیں، آپ ان میں دیکھیے کہ ہر ایک صحابی اور اہل بیت کا ہر فرد وہ کامل و مکمل ہے، بالکل اس چاند کی طرح جو 14ویں کا چاند ہو اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ ان کی زندگیاں چاند کی طرح، کامل بدر کامل چاند کی طرح ہیں، ان کی زندگیاں بدر کی طرح ہیں۔ بدر جب چاند پورا ہوتا ہے تو اسے بدر کامل کہا جاتا ہے، اور اگر چاند پورا نہ ہو تو اسے ہلال کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو صحابہ اکرام کی زندگیاں وہ ہلال کی طرح نہیں ہیں، جزوی اور آدھا چاند نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگیاں بدر کامل ہیں، مکمل پورا چاند ہیں۔ ان کی جس جہت کو دیکھو وہ جہت کامل نظر آتی ہے۔ حقوق اللہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، مگر حقوق العباد میں بھی سب میں وہ مساوی ہیں۔ ایسے ہی حضور کے اہل بیت، حضور سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت ہوں رضی اللہ عنہا، یا ازواج مطہرات ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبزادیاں ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہوں، سیدنا امام حسن مجتبی ہوں، یا سید الشہداء سیدنا امام حسین ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر نواسیاں ہیں، دیگر آل اولاد ہے، وہ سب کے سب بدر کامل تھے۔ ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق میں مساوی طور پر وہ کامل تھے۔ بہرحال یہ بات تمہید کے طور پر طویل ہو گئی، لیکن بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات تھی وہ یہی ہے کہ حقوق میں ہم کامل ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور کسی کے ساتھ بہت برے، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق وہ بلندیوں کو چھونے والا ہے اور کسی کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں چند باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داروں میں، اہل قرابت میں جو قرابت داری ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے، یعنی جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ماں باپ کی نسبت سے ہی رشتہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر رشتہ داروں میں بہن بھائی سب سے پہلے ہیں، تو بہن بھائی بھی تبھی بہن بھائی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ماں باپ اصل ہیں۔ رشتہ داروں میں سب سے اصل ماں باپ ہیں کہ رشتہ داروں کی رشتہ داری وہ ہے ہی ماں باپ کی نسبت سے، کہ ماں باپ کی اولاد ہمارے بہن بھائی، ماں باپ کے بہن بھائی
وہ ہماری یا تو پھوپھی ہیں یا تو چچا ہیں، اور والدہ کے بہن بھائی وہ ہماری خالہ یا ہمارے ماموں ہیں، یا پھر اگر ان کی اولادیں ہیں تو وہ بھی تو ماں باپ کی نسبت سے ہی ان کی اولادیں رشتہ دار بنی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دادا دادی نانا نانی وہ اگر رشتہ دار ہیں تو ماں باپ کی نسبت سے ہیں، سو ماں باپ رشتہ داری میں اصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو قرابت کے حقوق میں سب سے زیادہ شان حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کی، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ ثم ایون، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ ارشاد فرمائے کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، والدین کے ساتھ نیکی اور خیر سے پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو کہ جن کے والدین بوڑھے ہوتے اور ان کی خدمت کرنے والا سوا ان کے کوئی نہ ہوتا، حضور ایسے صحابہ کو جہاد کی بھی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ اکرام کو اذن جہاد نہیں تھا، اجازت جہاد نہیں تھا، حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی شان رکھتا ہے اور بعض صورتوں میں فرض بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام کو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا واحد سہارا ہوتے تھے، آپ ان کو جہاد کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ احی والداک، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ فیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی جہاد کا ثواب پاؤ۔ آپ کو جہاد کی اجازت نہیں ہے، والدین بوڑھے ہیں، اور حضور ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ان کی خدمت کرنے والا یہ واحد ایک فرد ہے، سو آپ نے اجازت نہ دی، جہاد کی اجازت نہ دی۔ ارشاد فرمائے کہ انہی کی خدمت میں تمہارا جہاد ہے۔ ایک اور صحابی، ایک اور حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کرنے اور جہاد کرنے پر آپ سے بیعت لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں اور میں بیعت کرتا ہوں کہ میں اپنا وطن چھوڑ دوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ آؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا، میں اس بات پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بیعت لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ ابتغی الاجر من اللہ، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر وطن چھوڑے ہیں۔
جو مکہ میں تھے، مکہ المکرمہ میں، انہوں نے شہر مکہ چھوڑا. کچھ دیگر علاقوں میں تھے، انہوں نے اپنے وطن چھوڑے. تو میں وطن چھوڑوں گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر اللہ کی راہ میں جسم پر زخم اور جسم پر نیزوں اور تلواروں کے زخم کھاؤں گا. ابتغی الاجر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، دونوں ہی زندہ ہیں. ارشاد فرمائے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، راضی کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمائے کہ فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، جاؤ والدین کی طرف پلٹ جاؤ، نہ تمہیں وطن چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ مجاہدین کے لشکر میں شامل ہونے کی اس وقت ضرورت ہے. جاؤ ان کی خدمت کرو. فاحسن صحبتہما، اپنی صحبت اور اپنی خدمت کے ساتھ ان کے ساتھ احسان مروت سے پیش آؤ. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ وطن چھوڑو. اس طرح کی درجنوں احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو اولاد پر بنیادی حق قرار دیا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا رتبہ وہ والدین ہی کا ہے. پھر والدین میں جو ہم احادیث سنتے ہیں کہ ماں کا والد کے مقابلے میں زیادہ حق ہے، تو زیادہ حق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان حقوق کو فیصد میں بانٹ دیں، پرسنٹیج میں بانٹ دیں. ایسا نہیں ہے. شریعت اور ہمارے دین کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، یا اس حدیث پاک سے جنہوں نے یہ مطلب، ہم جیسے لوگوں نے جو یہ مطلب نکال لیا ہے وہ بالکل غلط ہے. مثلا حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے احسان اور مروت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ. انہوں نے عرض کی کہ ثم ماہ، اس کے بعد؟ تو ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ. پھر انہوں نے عرض کی کہ ثم ماہ، یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہاری والدہ. پھر انہوں نے عرض کی کہ اس کے بعد کون حقدار ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد. تو اس حدیث پاک سے پرسنٹیج مراد نہ لی جائے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان اور مروت میں والد اور والدہ کے درمیان رتبے کا فرق فرما رہے ہیں، رتبے اور درجے کا فرق فرما رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کو اس طرح بانٹ دے. رتبے اور درجے کا فرق بیان کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ خدمت کی تقسیم کی پرسنٹیج بتائی جا رہی ہے کہ ماں باپ میں سے والد کے مقابلے میں ماں کی 3 گنا 4 گنا زیادہ خدمت کرو. یہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان درجے کا فرق کیا ہے. خدمت کی ضرورت جسے بھی ہوگی، اولاد پر لازم ہے کہ ان کی خدمت کرے، خواہ وہ والد ہو یا والدہ ہو. تو دونوں کے ساتھ احسان مروت سے پیش آنا، اور جو خدمت کا حقدار ہے، جو خدمت کی جسے ضرورت ہے، اس کی خدمت کو 100% بجا لایا جائے. یہ نہیں کہ 20-30% والد کی خدمت اور باقی والدہ کی خدمت بجا لائی جائے. جو بھی ضرورت مند ہو، جس کی بھی خدمت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، 100% خدمت کی جائے، 100% توجہ کے ساتھ، 100% محبت کے ساتھ.
100% جذبات اور احساسات کے ساتھ، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، اور قرآن کی آیات بھی کافی ساری ہیں۔ توحید کے بعد بنی اسرائیل کے لیے جو احکامات تھے ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور دیگر تمام امتوں میں ان میں سب میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد، یعنی ایمان اور مبادیات کے بعد، سب سے بڑا درجہ فرائض کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں۔ اگر کوئی شخص اس زواجی زندگی سے منسلک ہے تو پھر ماں باپ کے بعد حقوق پھر میاں بیوی کے آپس میں ہوتے ہیں۔ اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات شروع والی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کہ ایسا نہیں ہے کہ جزوی طور پر ہم ایک حق ادا کر رہے ہوں اور باقی کا وہ فرد جس کے ساتھ ہمارے معاشرتی حقوق متعلق ہیں، ذمہ داریاں متعلق ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیں یا اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں مساوی طور پر حقوق سبھی کے ادا کرنے ہیں۔ اسلام میں کبھی بھی حقوق کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں حقوق کا آپس میں تضاد نہیں ہے کہ کوئی پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا تو رشتہ دار رہ جائیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان سے پیش آئے گا تو پڑوسی رہ جائیں گے۔ ایسا ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ وہ تضاد ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ وہ ٹکراؤ اور وہ تضاد ہم اپنی ناقص فہمی اور ناقص سمجھ کے مطابق ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تمام چیزوں کو بیک وقت دیکھا جا سکتا ہے، تمام حقوق کو بیک وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ایک حق دوسرے سے نہیں ٹکراتا۔ عام طور پر ازدواجی زندگی اور دوسری طرف ماں باپ کے حقوق، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ ہے۔ ٹکراؤ نہیں ہے، آپس میں تضاد نہیں ہے۔ علم کی کمی، سمجھ بوجھ کی کمی اور تربیت کی کمی کی وجہ سے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے یا ارد گرد کے افراد ایسا فیل کرتے ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح معاشرتی حقوق میں ہمارے رشتہ دار بھی حقدار ہیں، اس پر تفصیل سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ لا تعلقی یہ محرومی ہے۔ رشتہ داروں کو بالکل زندگی سے نکال دینا اور سمجھنا کہ یہ آسین کا سانپ ہوتے ہیں۔ رشتہ دار وہ ہماری خوشیاں دیکھ نہیں سکتے، رشتہ دار وہ ہم سے جلتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم ادھر ادھر سے لے کر ہم نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے۔ ہماری معلومات کے جو ریسورسز ہیں، ہماری معلومات کی جو ذرائع ہیں وہ غیر شرعی ہیں۔ ہم فیس بک سے، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، ڈراموں سے اور فلموں سے اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، رشتہ دار ویسے ہوتے ہیں، ادھر ادھر لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو معلومات کا ذریعہ ہے، چونکہ وہ سب غیر مستند ہے، اتھینٹک نہیں ہے، غیر مستند ہے، غیر معیاری ہے، سو ہم نے اپنا ذہن بھی ویسا ہی بنا لیا۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داروں میں، خونی رشتہ داروں میں جو اللہ پاک نے ایک فطری اور قدرتی محبت رکھی ہے وہ دیگر انسانوں میں نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی۔ خاص طور پر جو والدین کے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی اولاد
اور اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کے بہن بھائی ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، موانست ہوتی ہے، وقتی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے اختلافات، بظاہر اختلافات کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان غلط فہمیوں کو سولو کر لیا جائے، حل کر لیا جائے اور ان غلط فہمیوں کو ختم کر دیا جائے تو ان جیسی پھر محبت رشتہ داروں میں پھر کہیں اور نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ انتقال فرماتی ہیں، والد صاحب آپ کے حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے، تو آپ کے دادا آپ کی کفالت کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے دادا محترم آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر دادا کے بعد کون کرتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا جناب ابو طالب وہ حضور کو اپنی کفالت میں لیتے ہیں، اولاد سے زیادہ آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ حضور کے چچا ہیں، سگے چچا جناب ابو طالب، یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد ہیں، اور اتنی محبت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے مقابلے میں اپنے بھتیجے ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں تو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر سوتے ہیں، آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سوتے ہیں، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر نہ آئے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور حرم شریف میں آپ چونکہ سرداران قریش میں سے تھے، قریش کے سرداروں میں سے تھے، تو حرم شریف کے صحن میں قریش کے سرداروں کی نشستیں لگتی تھیں، مطلب ان کے لیے بیٹھک بنتی تھی جس نشست پر وہ بیٹھتے تھے۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا ذکر ہو رہا ہے جناب ابو طالب، ان کی مسند پر بیٹھنے کی جگہ پر کسی کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، چونکہ ایک دبدبہ تھا، جلال تھا۔ آپ کے اور بیٹے تھے لیکن کوئی اس مسند پر بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا ادب و احترام کی وجہ سے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت اپنی عمر مبارک کے بالکل ابتدائی سالوں میں تھے، 7-8 سال آپ کی عمر مبارک تھی، تو آپ بے دھڑک اس مسند پر جا کر آپ نشست فرما ہو جاتے تھے۔ تو جناب ابو طالب کے صاحبزادے آپ کو منع کرتے تھے ایک جلالت اور ادب کی وجہ سے، تو جناب ابو طالب ناراض ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹے محمد کو نہ روکا کرو، یہ جہاں چاہیں ان کو بیٹھنے دیا کرو۔ تو جناب ابو طالب حضور کے سگے چچا ہیں، اور محبت دیکھیے، سبحان اللہ، اتنی محبت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو گئے، اتنے غمزدہ ہو گئے کہ آپ کے اس حزن اور ملال اور دکھ کی وجہ سے آپ کی سیرت طیبہ کے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، جو تمام امہات المومنین میں جن کا سب سے بڑا درجہ ہے، سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا، اور ٹھیک اسی سال آپ کے محترم چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ تو حضور کو دوہرا غم لگا تھا، دوہرے غم سے حضور دوچار ہو گئے تھے۔ تو سیرت طیبہ میں اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی کہ رشتہ داروں کے بارے میں ہم نے جو ذہن رکھا ہوا ہے تو وہ سب دنیاوی معلومات پر ہیں،
اس نے ایسا کہا اور اس نے ایسا کہا. حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اسلام نے رشتہ داری رکھی کس لیے ہے؟ رشتہ داری میں قدرتی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں میں قدرتی مؤانست ہوتی ہے. جو دوریاں ہیں وہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں قربت ہو وہاں غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں قربتیں کم ہوں وہاں جب ریلیشن ہی نہیں ہے اور دور دور میں ایک دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی چاہنا ہے، وہ قربت اور وہ آپس کا ریلیشن نہیں ہوتا، لہٰذا غلط فہمیاں بھی کم ہی پیدا ہوتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رشتہ داروں کے علاوہ دیگر لوگوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے یا وہ مخلص زیادہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر وہ مخلص زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاص کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ جس کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ دیکھو غیر ہو کر کتنا اچھا ہے، تو وہ غیر اپنوں کے ساتھ کیوں اچھا نہیں ہے؟ وہ غیر جو ہمارے ساتھ غیر ہو کر ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اسی غیر کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے، مگر وہ غیر اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں قرابتیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں آپس کی محبتیں کلوزلی ہوتی ہیں، بالکل قریب کی ہوتی ہیں، وہاں غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار اچھے نہیں ہیں. رشتہ دار کیوں اچھے نہیں؟ اللہ پاک نے خونی تعلق میں، قرابت داری میں وہ محبت اور مؤانست قدرتی رکھی ہے. بہرحال یہ سے جڑتی ہوئی کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. معاشرتی حقوق میں رشتہ داروں کا بڑا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور قیامت کے دن اس رشتہ داری کی خیر و برکت بہت بڑی ہوگی. دنیا میں بھی اس کی خیر و برکت ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت و فراخی پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور رحمت نازل ہوتی ہے جب ہم رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں. اسی طرح معاشرے کے وہ افراد جو غریب اور نادار ہیں، یتیم ہیں یا بیوہ خواتین ہیں، ان کا خیال رکھیں. ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں خاص طور پر اور مکہ المکرمہ میں بھی بالعموم آپ ایسے لوگوں کا خیال کرتے تھے، بے سہارا لوگوں کا خیال رکھتے تھے. جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی ابتدائی آیات، جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب تھیں، یعنی آپ کی زوجہ ہونے کی سعادت انہیں حاصل تھی، تو اس وقت سب سے پہلے قرآن پاک کی پہلی وحی اتری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی جلالت اور وحی کے انوار کی ہیبت کی وجہ سے طبعاً آپ کا جسم پر کپ کپی طاری تھی، آپ کا جسم کانپ رہا تھا کہ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی. ظاہر ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور یہ چونکہ پہلی دفعہ معاملہ تھا، وحی الہی کا نزول پہلی بار ہوا تھا، جلالت کا اس طرح جسم پر ظاہر ہونا ایک فطری اور طبیعی امر تھا. جسم کانپ رہا تھا اور آپ بہت بے قراری کے عالم میں تھے. تو جب آپ گھر آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جب کیفیت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئیں. تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ زملونی اے خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ جسم کانپ رہا تھا. مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. انہوں نے کمبل اڑایا، چادر پیش کی، جو بھی اس وقت صورتحال تھی اس کمبل کی یا وہ
اونی کمبل تھا، بہرحال حضور نے وہ اوڑھ لیا، اور آپ کی بے قراری دیکھ کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو ڈھارس دی اور عرض کی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو غریبوں کا سہارا ہیں، آپ تو اول دن سے مکہ شریف میں جو بے سہارا لوگ ہیں آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربان ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف اور پریشانی سے دور رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات اور الفاظ کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھارس دی اور آپ کو حوصلہ دیا، وہ یہی الفاظ تھے کہ آپ غریبوں کا سہارا ہیں، آپ تو ان لوگوں کی امانتیں کہ جن کی امانتیں رکھنے والا کوئی نہیں، آپ ان کی امانتیں رکھتے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ صداقت کے امین ہیں، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، جن کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے جو اعلان نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے اس میں بھی لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی ہے، اور بیوہ خواتین کی خیال رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم میں سے ارشاد فرمائے کہ وہ خاتون کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کی کفالت میں دوڑ دھوپ برداشت کرے، تکلیف برداشت کرے، اور اپنے بچوں کی کفالت میں وہ تکلیفیں اٹھائے، ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور ہاتھ کی درمیانی انگلی جو ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھ کر ارشاد فرمائے کہ اس خاتون کو جنت میں میرا اس طرح پڑوس حاصل ہوگا۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ، یتیم ضروری نہیں ہوتے کہ وہ اجنبی ہوں، یتیم اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور عام طور پر رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں وہ بچے اور بچیاں جن کے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو جب تک وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے وہ یتیم ہیں۔ بعد میں بھی نیکی اور بھلائی اچھی بات ہے، مگر خاص طور پر اس عمر میں انہیں ضرورت ہوتی ہے محبت کی، پیار کی، تعلیم و تربیت کی، توجہ کی۔ تو ارشاد فرمائے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو۔ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ یتیم یُسْعَوْ إِلَيْهِ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے، خیر و برکت سے محروم ہے وہ گھر کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کی تھی کہ میرا دل بہت سخت ہے، یشکو قسوۃ قلبہ، اس نے دل کی سختی کی شکایت کی، یعنی دل کے سخت ہونے کے بارے میں ذکر کیا کہ میرا دل سخت بہت ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ارحم الیتیم وامسح راسہ واطعمہ من طعامک یلین قلبک وتدرک حاجتک۔ ارشاد فرمائے کہ یتیم سے محبت کرو، یتیموں کا خیال رکھو، اس کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرو، اس کو اپنی محبت کا احساس دلاؤ۔ ارشاد فرمائے کہ جو کھانا کھاتے ہو اس میں سے اس کو بھی کھلاؤ، اس کی اپنی من پسند چیز اسے بھی کھلاؤ، یعنی پیار، محبت اور اپنائیت دو۔
تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورتوں کو اللہ پورا فرمائے گا. تمہارے معاملات اور تمہاری ضروریات وہ اللہ پوری فرما دے گا. تم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مہربانی کرو اور غریبوں کا اور یتیموں کا خاص خیال رکھو. اسی طرح ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اور خاموش ہو گئے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں، اور قسم کے ساتھ اور 3 بار یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ ارشاد فرمائے کہ وہ ہے کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیت رسانیوں کی وجہ سے محفوظ نہیں. میں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. پڑوسی ہم سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہو کہ اگر کوئی کہے کہ یہ انسان کیسا ہے تو پڑوسی گواہی دے کہ یہ بہت اچھا ہے. اور پڑوسی کی گواہی وہ کسی بھی انسان کے صحیح ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. کہ پڑوسی کا تو 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کے 24 گھنٹے کے رویے اور برتاؤ سے کتنا تاثر لے رہا ہے، برا متاثر ہو رہا ہے یا اچھا متاثر ہو رہا ہے، تو پڑوسی ہی سمجھا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے قریب ترین 4 پڑوسیوں کے گھر، حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے، ارشاد فرمایا جس کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے قریب ترین پڑوسی 4 پڑوسیوں والے گھر، 4 گھر پڑوسیوں کے جو قریب تر ہیں، اگر وہ اس کے بارے میں اچھا ہونے کی بات کریں، اچھا ہونے کی گواہی دے دیں کہ یہ بہت اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مخفی گناہ جو اللہ کے علم میں ہیں، اللہ پاک ان کی وجہ سے اس پر ناراض نہیں ہوتا. اور قریب ترین پڑوسیوں کی یہ گواہی کہ یہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنسبت لوگوں کی گواہی کو قبول فرما کر اسے بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام معاشرتی حقوق انتہائی خلوص دل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.